سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افمن، کیا پس وہ شخص، کانا جو ہے، اعلیٰ پر، بینہ دلیل، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے آ رہا ہے، شاہد ایک شاہد، ایک گواہ، منہ اس سے، وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، امام کے طور پر، ورحمہ اور رحمت کے طور پر۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ یہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی کفر کرے گا اس سے، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ پس آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تکن پس آپ نہ ہو، فی مریہ شک میں، منہ اس سے، انہو بے شک وہ الحق و حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، افترا جس نے گھڑا، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، ویقول اور کہیں گے، الاشہاد گواہ، ہؤلاء یہ، الذین وہ لوگ ہیں، کذبوا جنہوں نے جھوٹ باندھا، علی ربہم اپنے رب پر، الا خبردار، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین ظالموں پر، الذین وہ لوگ، یصدون جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں ان راستوں میں، عوجا ٹیڑھ، وَهُمْ اور وہ، بالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم کافرون وہ کفر کرنے والے۔ اولئک یہی لوگ، لم یکونوا نہیں ہیں، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما کان اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی دوست مددگار، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب، ما کانوا نہیں تھے وہ، یستطیعون طاقت رکھتے، السمع سننے کی، وما اور نہیں، کانوا تھے وہ، یبصرون دیکھنے والے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما وہ کانوا تھے جو وہ، یفترون گڑا کرتے۔ لا جرم ضروری ہے، انہم بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہی، الاخسرون سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کیا بس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے پیچھے آ رہا ہے اسی کی طرف سے ایک گواہ، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی بطور امام اور رحمت، بطور رہنما اور رحمت۔ اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ
اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو بھی گروہوں میں سے اس کا کفر کرے گا تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ اس میں شک میں نہ ہوں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی لوگ اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ یہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس کے لیے ٹیڑھ پر. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت سے کفر کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست و مددگار ہے. يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا اور گم ہو گیا ان سے وہ جس کو یہ اللہ کے مقابلے میں گھڑتے تھے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً لازمی ہے کہ یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. پہلی آیت مبارکہ، پس جو کوئی شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار مراد ہیں. جو کوئی اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے آپ کے پیروکار ہیں وہ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے اسی سے، یعنی فطرت سلیم. اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت اگر بگڑی ہوئی نہ ہو تو یہ بھی انسان کو بہت سیدھے راستے دکھاتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت بھی ایک بہت بڑی رہنما ہوتی ہے انسان کی. تو دوسری دلیل اس پر یہ ہے کہ فطرت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہیں جس طریقے پر وہ ہیں، فطرت بھی اس کی تائید کر رہی ہے. تیسری چیز، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اور اس سے پہلے جو موسیٰ کی کتاب تھی نا بطور رہنما اور رحمت، وہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے. مطلب جو بندہ جس کے ساتھ تین قسم کے دلائل ہوں، نمبر ایک وہ خود نبی ہے اور اس کے پیروکار نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں. نمبر دو، اس کے طریقے کی تائید فطرت بھی کر رہی ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے جس کے پاس تین قسم کے دلائل ہوں مضبوط. کیا اس سے وہ شخص مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے؟ یعنی یہ کافر، یہ مشرک، یہ آپ پر طنز کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنے دلائل موجود ہیں. ایک آپ نبی، دوسرا عقل سلیم، اور تیسرا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، سب آپ کی تائید کرتے ہیں. تو کیا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں آپ کے؟ اس کے مفسرین نے اور بھی معنی بیان کیا ہے. بات ایک ہی ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا رب کی طرف سے جو دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، بعض نے سے فطرت مراد نہیں ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا قرآن یا جبریل لی ہے، سب ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں۔ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خلاصہ وہی جو میں نے بتا دیا کہ جس کے پاس 3 دلائل ہیں مضبوط حق پر ہونے کے، کیا اس کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تربیتی سبق دیا ہے کہ اگر تم حق پر ہو، قرآن اور حدیث تمہارے ساتھ ہے، تو دنیا والوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں ہوتی تھی تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اولئک یؤمنون بہ، جن کے پاس یہ دلائل ہے نا، یہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد، اور گروہوں میں سے جو بھی کوئی اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے۔ گروہوں سے مراد ہر وہ جس نے اس قرآن کو ترک کر دیا، وہ مراد ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، آپ ان کی وجہ سے اس قرآن میں کسی قسم کا شک نہ کرو۔ باطل لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا پراپوگنڈا کرو، جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ بے حیائی، فحاشی اور سرکشی کو اتنا پبلش کرو، اتنا اس کو پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ لوگوں کو یہ آزادی رائے اور لوگوں کو یہی زندگی لگنے لگے۔ یہ کفر کا شروع سے طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس بات سے شک میں نہ آئے کہ یہ سارے پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے، یہ نبی سچا نہیں ہے۔ آپ ان کے پراپوگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے شک نہیں کرنا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ دنیا کی باتیں ایک طرف ہو جائیں، جب آپ قرآن اور حدیث پر مستقیم ہیں تو پھر آپ کو نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظالم کون ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، وہ آگے سے کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، یہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا نبی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے کہہ دے کہ یہ دین کا مسئلہ ایسے ہے، قرآن حدیث میں ایسے آتا ہے، یا یہ مسئلہ ایسے ہے، حالانکہ وہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دے کہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ اسی لیے جب تک یقین نہ ہو کسی مسئلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ انسان خواب جھوٹی بیان کرے کہ مجھے یہ خواب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سچا، لیکن وہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یعنی اس کے کئی مطلب بنتے ہیں، تو سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اللہ کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا کہ فلاں سرکار کو اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے، فلاں سرکار جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات جی، ان کو تو رب نے نوازا ہوا۔ بھائی تمہیں کس نے کہا رب نے نوازا ہے؟ تم نے قرآن میں پڑھی ہے یہ بات، حدیث میں پڑھی ہے، تم نے کہاں سے لی یہ بات؟ مجھے میں نے تم دلیل ہو، تمہارا دیکھنا دلیل ہے، کہاں سے ہے یہ بات؟ تو کسی کو اللہ کا شریک بنانا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ یہ تیرا شریک ہے۔ اسی طرح دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ جو ظالم ہے نا یہ اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ جو ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ گواہ سے مراد یہاں پر فرشتے
یا انبیاء یا ہر وہ جس نے ان کو کفر کرتے ہوئے دیکھا، یہ کہیں گے میں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر رب کی لعنت ہو۔ اس آیت کو سمجھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن، بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا، بالکل قریب کر کے اللہ تعالیٰ اس کے سرگوشی کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا تو نے یہ جرم کیا؟ وہ کہے گا کیا۔ تو نے یہ جرم کیا؟ وہ کہے گا اللہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، تو نے یہ کیے لیکن میں نے لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اگر میں نے دنیا میں تیری ستر پوشی کی ہے نا، آج میں تجھے معافی کرتا ہوں۔ اور رہا کافر، جب کافر کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا۔ جب کافر کی باری آئے گی پھر اس کے خلاف گواہ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو وہ بدبخت تھا جو دنیا میں رب کی آیتوں کا، اس کے نبی کی حدیثوں کا انکار کرتا رہا۔ لعنت ہو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ظالم کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جس میں دو علامتیں پائی جائیں وہ ظالم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، طاقت کے ساتھ لوگوں کو روکنا کہ خبردار اگر کوئی دین پر عمل کرے، کسی نے نقاب کیا، کسی نے برقع پہنا، عبایا پہنا، یا کسی نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، تو خبردار، جس طرح مغرب کے کفریہ ممالک کر رہے ہیں۔ دوسری صورت اس کی ہے کہ زبردستی تو نہیں روکتا، لیکن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یار اس نماز سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ پاگل ہو، ٹائم ضائع کرتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تمہاری محنت خون پسینے کی کمائی، تم کیوں دیتے ہو سال کے اندر ایک دفعہ زکوٰۃ؟ ضائع کرتے ہو پیسے۔ کیا کرتے ہو تم ادھر جا کے ایک کمرے کے گرد 7 چکر لگا کے آ جاتے ہو، کہتے میں حج کر کے آیا۔ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں متنفر کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، وہ یہ جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ اس دور کے اندر کہاں وہ 1450 سال پرانا قرآن چلے گا؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا، یہ پڑھ کے تمہیں کچھ نہیں ملنے لگا۔ یعنی دین اسلام کے کسی مسئلے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ بعض دفعہ ایک دیندار آدمی ہوتا ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے یار تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، ابھی تو جوان ہے، چھوڑ دے، یا نہ اتنی عبادت کیا کر، نہ اتنا قرآن پڑھا کر۔ کسی بھی طرح بعض دفعہ بندہ دیندار بھی ہوتا ہے لیکن دوسرے کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو کسی نیکی سے روکنا یا اللہ کے راستے سے روکنا، بس خلاصہ ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دوسری علامت ان کے اندر یہ ہوتی ہے، پہلا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دونوں طریقوں میں سے کسی ایک سے، دوسرا یہ کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیڑھ کیا؟ قرآن اور حدیث کی ایسی آیتیں تلاش کرنا جس میں الٹ معنی لے کر لوگوں کو سے متنفر کر دیا جائے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنا الٹے معنی لے کر، غلط معنی لے کر، یا قرآن اور حدیث کی ایسی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ جو اس کی ناقص عقل کے مطابق قابل اعتراض ہو، یہ مراد ہے۔ قرآن دین میں عیب نکالنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا کفر کرتے ہیں۔ آخرت کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ انکار کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، سنو یہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ پر غالب آ گئے ہیں، اللہ ان کو پکڑ نہیں رہا، اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ یہ اللہ کے قبضے سے باہر ہو گئے، نہیں، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ کا ایک اصول ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، او کما قال، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی کرتا ہے، ہاں جب وہ اس کو پکڑتا ہے نا پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اس لیے اس نے مہلت دی ہے۔ اور اس کے نہ پکڑنے سے یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا، یہ اتنا آگے نکل گیا، نہیں۔
وما كان لهم من دون الله من اولیاء، اور اللہ کے سوا تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. یہ کس کو بلائیں گے اللہ کے مقابلے میں؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. کیوں؟ ایک اپنی گمراہی کا عذاب اور دوسرا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا عذاب. دو گنا عذاب، ایک خود گمراہ تھے، دوسرا لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث تھے. یہ دو. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھنے کی. بھئی سنتے تو وہ تھے، دیکھتے تو وہ تھے، تو قرآن کہتا ہے نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ وہ دیکھنے کی. کیونکہ اگر کوئی بندہ سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو معذور ہوا، اور معذور کو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں اتنی نفرت تھی دین کے بارے میں، دین اسلام سے ان کو اتنی چڑ اور اتنی تکلیف تھی، حق سے اور اہل توحید سے اور سنت والوں سے ان کو اتنا بغض تھا کہ نمبر ایک وہ تو ان کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے، جب بیٹھتے نہیں تھے تو سنتے نہیں تھے، اور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، جب دیکھتے نہیں تھے تو حق دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. جس طرح کئی لوگوں کو اہل حق سے اتنی نفرت ہوتی ہے، عقیدہ توحید سے اتنا بغض ہوتا ہے، نبی کی نماز سے اتنا ان کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے ان کی بات. جب کوئی نہ سنے گا نہ دیکھے گا تو خود بخود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یعنی اپنے نفرت، حق سے نفرت کی وجہ سے یہ حق سن ہی نہیں سکتے تھے. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ حق سن لیں اور نہ دیکھ سکے. ایک معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، سنتے تھے حق کو، دیکھتے تھے، لیکن ایسا سننا جو انسان کو نفع دے جائے اور ایسا دیکھنا جو انسان کو نفع دے جائے وہ ان میں نہیں تھا. جس طرح ہم کئی باتیں سنتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. وہ سننا اور وہ دیکھنا ہمیں نفع نہیں دیتا. نفع مند سننا کیا ہوتا ہے؟ جس کو سننے کے بعد انسان تبدیل ہو جائے. نفع مند دیکھنا یہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان تبدیل ہو جائے. لیکن ہمارے اندر یہ چیز بہت کم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، لیکن ایسا دیکھنا اور سننا نہیں تھا کہ جو ان کو نفع دے سکے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا. وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور جو یہ کھڑا کرتے تھے نا دنیا میں، آج وہ ان سے گم ہو گیا. کیا مطلب؟ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی تمہیں کام آئے گی. اب لاؤ اللہ کے سامنے اپنی ٹیکنالوجی. ضل عنہم، گم ہو گئی وہ ٹیکنالوجی. دنیا میں کہتا ہوتا تھا کہ نہیں فلاں سلسلے اور فلاں پیر صاحب کے ساتھ بیعت ہو جاؤ بس تم بخشے لے. ضل عنہم ما كانوا یفترون، جو خود گھڑتا تھا نا اپنی طرف سے کہ فلاں کے پیروکار ہو، جو فلاں کے مقلد ہو، جو کسی ایک مذہب کی تقلید لازم ہے، سب اس سے ختم ہو جائے گا. ضل عنہم ما كانوا یفترون، جتنے معبود اور جتنے اس نے رب کے سوا بنا رکھے تھے اور جتنے اس نے اپنے دنیا داری کے اصول بنا رکھے تھے وہ سب اس کے ختم ہو جائیں گے. بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، سب اس سے ختم ہو جائے گا. لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، ضروری ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والا یہ ہوگا. کیوں؟ اس سے بڑا خسارے والا کون ہوتا ہے؟ جس نے ہمیشہ کی زندگی کو عارضی زندگی کے بدلے میں داؤ پر لگا دیا، جس نے ہمیشہ کی تندرستی کو قربان کر دیا، ہمیشہ کی لذتوں کو قربان کر دیا، ہمیشہ کی نعمتوں کو قربان کر دیا، جنت کی حوروں کو قربان کر دیا اور جنت کی عظیم نہروں کو قربان کر دیا اور جنت میں انبیاء، صلحاء، اتقیاء کے ساتھ اس نے قربان کر دیا. کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر. اس سے بڑا خسارے والا کون ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا کہ کافر سب سے بڑا خسارے والا ہے. دنیا کے اندر کسی کا نقصان ہو جائے سب سے بڑا خسارے والا نہیں، کافر، کیونکہ اس نے دنیا کی لذتوں کی خاطر آخرت کی نہ ختم ہونے والی لذتیں قربان کر دی. یہ بہت خسارے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے. افمن